اس کے بعد چھٹا جو چور ہے وہ مارکیٹنگ اور شاپنگ اور بزنس ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ بزنس کے چکر میں نماز بھی نہیں پڑھتے، رمضان کے مہینے میں لوگ شاپنگ کرنے کے چکر میں روزہ بھی نہیں رکھتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جس دن انہیں شاپنگ کرنا ہے، عید کی خریداری کرنا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھتے، پورے گھر والے نہیں رکھتے، بولتے نا با پورا بازار پھریں گے، روزہ نہیں ہوتا۔ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم شاپنگ کریں، ہم خریداری کریں، اور رمضان کا مہینہ بھی ایک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں برکت رکھ دیتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، تجارت کے اندر بھی برکت ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی منڈی کے اندر تاجر لوگ ہیں رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے رہتے کہ رمضان آیا تو بیپار چلے گا۔ بھائی بیپار تو کرنا ہی کرنا ہے، ہمیشہ کر سکتے، لیکن رمضان جیسا خیر و برکت والا مہینہ کبھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے شاپنگ مارکیٹنگ کے چکر میں آپ جو ہے اپنے روزوں کو برباد نہ کریں، رمضان کو برباد نہ کریں۔ ساتواں جو چور ہے وہ ہے سونا۔ لوگ روزہ رکھ کر کے سوتے رہتے، دن سارا سوتے رہتے، رات بھر جاگتے، یہاں وہاں ہلڈیاں مارتے، اور پھر جو ہے رات میں سحری تک موبائل کو چھیڑتے، اور صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے یا نماز پڑھ کر کے سو جاتے۔ بھائی قبر میں بھی سونا ہے، سونا ہے کہ نہیں سونا ہے؟ تو کیوں نہ ہم آج دنیا میں نیک اعمال کر لیں تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو وہاں پر ہمارے لیے جنت کے بچھونے ہوں۔ ہم آج جاگ لیں تاکہ جب ہم کل قبر کے اندر جائیں تو ہمارے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دیا جائے۔ اور آج اگر آپ سو جائیں گے، آج اگر آپ سو جائیں گے آرام سے، تو جو قبر کی زندگی ہے، جو ایک لمبی مدت والی زندگی ہے، وہاں پر جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، وہاں پر جہنم کا لباس اور جہنم کا بچھونا ہوگا۔ سن لیجئے، لہٰذا رمضان آ رہا سونے کے لیے نہیں، عبادت کرنے کے لیے آپ جو ہے عبادت کریں۔ لوگ جو ہے عصر کے بعد سو جاتے ہیں، افطار سے پہلے اٹھتے، جبکہ افطار سے پہلے دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ رمضان کے چوروں میں سے ایک چور عورتوں کے لیے بھی بتلا دیتے ہیں، وہ ہے کچن۔ عورتوں کا یہ سب سے بڑا چور ہے۔ ہماری بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے، اپنے ماں اور بہنوں سے کھانے کی اتنی فرمائش کرتے کہ یہ بناؤ وہ بناؤ، بیچاری وہ خواتین بنانے کے چکر میں رمضان سارا ان کا بس پکانے میں ہی گزر جاتا ہے۔ جب دیکھیے افطار کی تیاری، سحری کی تیاری، بھائی وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، اسے بھی تو جنت میں جانا ہے، اسے بھی تو رب کو راضی کرنا ہے۔ تو میں خواتین سے یہ کہوں گا کہ وہ اگر ان کے مرد زیادہ فرمائش کرے تو پوری نہ کرے، وہ بولے کہ بھائی میں اپنے رب کو راضی کروں گی، اس کے بعد تمہارا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد پہلے تم، وہ بات کا قصہ ہے۔ ایسے شوہر لوگ بھی ڈیمانڈ کرتے، ذرا عورتوں کو ڈرا لیتے کہ بھائی میرا حق زیادہ، پہلے تمہیں مجھے دیکھنا۔ تو خواتین بھی زیادہ وقت باورچی خانے میں نہ گزارے، جو بھی اللہ نے دیا ہے بھائی رکھا سکھا کھا کر کے رمضان گزار لیجئے، عبادت کر کے گزار لیجئے، اس کے بعد کھائیے۔ بھائی 11 مہینے تو ہم اور آپ کھاتے ہیں، ایک مہینہ نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو خواتین کے لیے بھی یہ سب سے بڑا چور ہے جو خواتین کی نیکیوں کے اوقات کو چرا لیتا ہے، ان کو زیادہ نیکی کرنے نہیں دیتا ہے، ان کو رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دیتا، ان کو